تقدیر اور تاریخ دنیا کو جن منزلوں سے گزار رہی ہیں وہ اس قرارداد کے مطابق ہیں جس کی تفصیل گزشتہ قسط میں پیش کی جا چکی ہے، لیکن ہم اس عمل سے کوئی فائدہ صرف اس وقت اٹھا سکیں گے جب ہم اس قرارداد کی روح کو انفرادی سطح پر بھی قبول کر لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ بات ہم میں سے جس کی سمجھ میں بھی آ جائے وہ دوسروں کا انتظار کیے بغیر خود وہی عہد کر لے جس کا حکم قائد اعظم نے بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو دیا تھا۔ اس لیے اب اس عہد نامے کی ایک آسان اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ یہ عہد نامہ خدا کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ عہد کرنے والے مسلمانوں کے جذبات اور خیالات کی ترجمانی قرآن شریف کی ایک آیت کے ذریعے کی گئی ہے، جس میں خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ذریعے تمام مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ دنیا کے سامنے اعلان کر دیں کہ ان کی عبادت اور قربانی اور ان کا جینا اور مرنا صرف خدا کے لیے ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس عہد نامے کے آغاز میں یہ آیت پڑھتے ہوئے کس طرح ہر مسلمان کے دل و دماغ میں عبادت اور قربانی اور جینا اور مرنا اس پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہوگا جو اس وقت محض ایک تصور تھا، جسے حقیقت بنانا ان کی اپنی طاقت سے باہر تھا، اور وہ خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ وہ اسے حقیقت بنا دے۔ اس عہد نامے کو شروع کرنے کے لیے اس آیت کو منتخب کرنے کی وجہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے اگر ہم قرآن شریف میں اس سے اگلی 3 آیات پر نظر ڈالتے ہیں، جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہونے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کی بجائے کسی اور کو پروردگار بنا لوں، جبکہ ہر شے کا پروردگار وہی ہے۔ ہر فرد صرف اپنے بارے میں جواب دہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر آخر کار آپ اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور وہ آپ کو اس معاملے سے آگاہ کر دے گا جس کے متعلق آپ کے درمیان اختلاف تھا، اور وہی ہے جس نے آپ کو زمین پر وارث بنایا ہے اور آپ میں سے بعض کو بعض پر برتری دی ہے تاکہ جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے آپ کا امتحان لے۔ بے شک وہ فوری طور پر سزا دینے والا ہے اور یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیات آج بھی ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا کر کے ہم میں سے ہر ایک پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جن کے لیے ہم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری اس عہد نامے کے پہلے پیراگراف کے مطابق یہ ہے کہ ہم 3 باتوں پر خود بھی یقین رکھیں اور دنیا کو بھی یقین دلاتے رہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کی تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان پورے بر صغیر کی سیاست کے لیے اہم ہے، اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کا قیام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بر صغیر میں رہنے والے تمام مذاہب کے افراد کے لیے ہے۔ ان تینوں باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا اس عہد نامے کے مطابق ہر پاکستانی کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہماری دوسری ذمہ داری اس عہد نامے کے دوسرے اور آخری پیراگراف کے مطابق یہ ہے کہ ہم دل و جان سے ان تمام فیصلوں کی اطاعت کریں جو آل انڈیا مسلم لیگ نے مختلف اوقات میں صادر کیے تھے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان بننے کے چند برس بعد وہ جماعت اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہی، لیکن جتنے عرصے وہ اپنی اصل حالت میں بر صغیر کے تمام مسلمانوں کی آواز بنی رہی، اس زمانے میں اس کی فراہم کی ہوئی تمام رہنمائی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔
جس سے ہم آج بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس چینل سے پیش کیے جانے والے گزشتہ چاروں سلسلے اسی کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں، اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قومی تنظیم کی فراہم کی ہوئی رہنمائی آج بھی ہمارے لیے کتنی مفید بلکہ ضروری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس عہد نامے کا یہ حصہ جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی اطاعت کا اقرار کیا جا رہا ہے، آج بھی ہم پر اس طرح لازم ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کے پابند ہو جائیں کہ ہم اس جماعت کے چھوڑے ہوئے ورثے کی روشنی میں سوچیں گے اور اسی کی روشنی میں ہر قدم اٹھائیں گے۔ صرف اسی طرح علامہ اقبال کی وہ بات پوری ہو سکتی ہے جو انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کرتے ہوئے کہی تھی کہ کیوں نہیں آپ سب کا جینا اور حرکت کرنا اور آپ کا پورا وجود ایک فرد واحد کی طرح ہو سکتا۔ عہد نامے کا اختتام اس دعا پر ہوتا ہے جو قرآن شریف کے مطابق ایک بے سر و ساماں قوم نے اس وقت خدا سے مانگی تھی جب وہ اپنے سے بہت زیادہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہی تھی، اور پھر خدا نے اسی کمزور قوم کے ایک نوجوان لڑکے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اس بہت بڑے دشمن کو شکست دلوائی تھی۔ آئیے اب ہم اس عہد نامے کے الفاظ سنتے ہوئے اس لمحے کا تصور کریں جب لیاقت علی خان نے، جنہیں آگے چل کر اسی عہد نامے کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنی تھی، یہ عہد نامہ پہلی دفعہ پڑھ کر سنایا تھا، اور حاضرین نے، جن میں قائد اعظم بھی شامل تھے، ان الفاظ کو اپنے اپنے دل کی گہرائیوں میں دہرایا تھا۔ آئیے آج ہم بھی ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں میں دہرا کر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ میری عبادت اور قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں اپنے اس پختہ عقیدے کا باقاعدہ اعلان کرتی ہوں کہ ہندوستان کے اس بر صغیر میں آباد ملت اسلامیہ کا تحفظ اور سلامتی اور نجات اور تقدیر صرف پاکستان کے حصول پر موقوف ہے، جو دستوری مسئلے کا واحد منصفانہ، عزت دارانہ اور عادلانہ حل ہے، اور جو اس عظیم بر صغیر کی مختلف قوموں اور مذاہب کے لیے امن، آزادی اور خوشحالی لائے گا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اقرار کرتی ہوں کہ پاکستان کے عزیز قومی نصب العین کے حصول کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے شروع کی جانے والی کسی بھی تحریک پر عمل درآمد کے لیے اس کی طرف سے جاری ہونے والے تمام احکامات اور ہدایات کی دلی رضامندی اور استقامت کے ساتھ اطاعت کروں گی، اور چونکہ مجھے اپنے مقصد کے حق و انصاف پر مبنی ہونے کا یقین ہے، میں ہر اس خطرے، امتحان یا قربانی سے گزرنے کا حلف اٹھاتی ہوں جس کا مجھ سے تقاضا کیا جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کفار کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، آمین۔ پاکستان بنانے والوں کے مطابق آپ یہ عہد کر کے پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہیں بلکہ اس سے بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔